سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر جان من۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سن 10 ہجری ہے، ابھی بہت سارے مارکے ایسے ہیں جو اسلام نے فتح کر لیے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ حجاز میں ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونج رہا ہے، اور پھر دور دراز سے لوگوں نے محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام میں دخل کیا ہے، یعنی قبول کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابھی ہم نے دیکھا کہ خیبر والوں سے بھی معاملات ہونے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کفار جو مشرکین تھے ان سے بھی معاملات ہوتے آئے ہیں۔ مگر ایک عجیب بات ہے، ایک خط لکھا گیا اور اس کے بعد نجران بھیجا گیا، 910 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ خط پہنچا، وہاں کے لوگوں نے اس خط کو پڑھا اور اس میں واضح طور سے لکھا تھا کہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں۔ وہاں سے ایک وفد آیا، کئی دن تک بحث کرتا رہا۔ یہ مباحثہ ہے اور اس میں اپنے دلائل انہوں نے پیش کیے، جو حق تھا سنا، کئی بار سنا، مگر نتیجے تک نہیں پہنچے۔ ضد تھی، انا تھی، یا پھر حق کے سامنے صرف یہ کہنا کہ ہم اپنے پاس جو رکھتے ہیں وہی حق ہے، یعنی خود کو فریب میں ڈالنا تھا۔ کئی دنوں تک یہ مباحثہ چلتا رہا اور اس کے بعد قرآن نے واضح حکم دے دیا۔ کیا؟ قرآن نے کہا بس اگر کوئی حق کو نہیں مانتا بعد اس کے کہ وہ واضح طور سے آ جائے تو پھر اس کو کہہ دو وَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ہاں تعالو کہہ کے پکارا، اور اس کے بعد کہا بلاؤ اپنے بچوں کو بھی اور ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے اور تمہاری عورتوں کو تم بلاؤ، اور پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفس کو دعوت دیں گے، تم اپنے نفس کو دعوت دو۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں، جب دو فریقین آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بالمشافہ بیٹھ جائیں اور پھر خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار جو بھی باطل ہے، جو ناحق ہے، اس پہ لعنت برسے، اس پہ عذاب آئے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ آج کے دن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ تاریخ 24 ذی الحجہ سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کے دن اللہ کے رسول نے قدم اٹھایا، آپ کے ساتھ آپ کے پیارے پنجتن پاک تشریف لے گئے اس مباہلہ کے میدان میں، اور پھر ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نصرانیوں نے، عیسائیوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور انہوں نے جزیہ دینے کو فوقیت سمجھا، اور اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے اس معاملے کو ختم شد کہہ دیا۔ خواتین و حضرات، اس پہ بات ہوگی آج۔ الف لام میم کے خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ مقدمہ اگر حق کا ہو تو حق گوئی آپ کا شیوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ برملا اور برجستہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اسی موضوع پہ اظہار خیال کرنے کے لیے، تاریخ سے ہمیں روشناس کرانے کے لیے، اور پھر حقائق ہمارے سامنے لانے کے لیے ایران سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں علامہ تقی مہدوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال میں مفتی صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 24 ذی الحج کی جو تاریخ ہے، یہ مباہلہ ہے، یہ اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ مباہلے کی دعوت دی گئی ہو؟ کسے کہتے ہیں مباہلہ؟ کیا تاریخ عرب میں، تاریخ حجاز میں، یا پھر تاریخ انسانیت میں مباہلہ کی کوئی تاریخ ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ اویس بھائی، آج آپ نے بڑے اہم موضوع پر اس پروگرام کو رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ جو معاملہ نجران کے عیسائیوں کا ہوا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا، ابھی آپ نے آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر اہل بیت نبوت کی عظمت و شان لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان مقدس منور چہروں کو ان عیسائیوں نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ روایات جو ہم تک پہنچی کتب میں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان
چہروں سے ہمارے حق میں دعائے بد ہو گئی تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حق تو دیکھیے تاریخ انسانیت، اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام آپ کو نظر آئیں گے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آپ فرعون کو دیکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس تدبیر سے بچ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ حق وہاں پر بھی آشکار ہوتا ہے۔ پروردگار کا ہر زمانے میں ایک طریق اور ایک انداز رہا ہے، جی یہ سنت الہیہ ہے کہ حق کو آشکار کیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے، جی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم وہ سیلاب میں بہہ جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی تو یہ ہوتا آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا معاملہ، کہ اس کو آپ ایک نظر اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ان بتوں سے کہو کہ یہ بتائیں کس نے یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر آگ کا معاملہ کہ اس کا گلے گلزار ہو جانا، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے، اس کی قدرت کے وہ کرشمے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ قبولیت کی طرف بھی بڑھے اور کچھ نے اعتراضات بھی کیے۔ جب یہ والا معاملہ آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بالآخر، یعنی دلیل سے جب بات ان لوگوں نے قبول نہ کی اور پھر مباہلے کی بات ہوئی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اصول قرآن نے دے دیا ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ لے آؤ پھر تم اپنے مردوں کو، میں اپنے مردوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے یہ عمل فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح سے بھی حق کو آشکار کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام ان سب کو میدان میں لے کر گئے اور اپنے قریبی لوگوں کو، قریبی رشتہ داروں کو لے کر گئے تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو ان کو پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے سامنے والے بھی تھے اور لوگ متذبذب بھی تھے۔ نبی رحمت یقیناً ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے ایک بات رکھ دی، جیسے بدر میں آپ کو مولا علی آگے نظر آئیں گے، حضرت امیر حمزہ آگے نظر آئیں گے، تو نبی علیہ السلام مشکل مراحل میں اپنوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے، اور تاکہ مشکل پڑے تو ان پر پڑے لیکن ان کو دیکھ کر مشکل ٹل جائے۔ واضح ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ علامہ تقی مہدوی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں۔ جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور وہ واضح طور سے کہہ رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یعنی ٹھیک ہے آ جاؤ، بلاؤ اپنے بچوں کو اور پھر اپنی عورتوں کو اور پھر اپنے نفس کو، تو خاص طور سے اتنے سارے لوگوں میں سے کیا یہی لوگ تھے جو بچے اور عورتیں اور انفسانہ یعنی اپنے نفس کے زمرے میں آتے تھے، یا اس کے علاوہ لوگ بھی تھے مگر خاص چھٹائی کر کے رسول خدا نے انتخاب کیا؟ سوال صرف اتنا ہے کہ انتخاب اللہ کا تھا یا اللہ کے رسول کا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت مفتی طرح آپ نے شرح کیا کہ یہ انتخاب خدا کا تھا یا انتخاب مصطفیٰ کا تھا۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ جو انتخاب مصطفیٰ کا ہے وہی انتخاب خدا کا ہے، اور جو خدا کا ہے وہی انتخاب مصطفیٰ کا ہے۔ جو قرآن کریم یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ میں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو فاتبعونی، یہ میری پیروی کریں۔ تو رسول اللہ کی پیروی گویا خدا کی پیروی، رسول اللہ کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری گویا خدا کی فرما برداری ہے۔ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہ فیصلہ پیغمبر اکرم نے کیا ہو یا خدا نے کیا ہو، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ ان چار کو آپ اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ چار شخصیات وہ ہیں کہ جو عالم اسلام کی ٹاپ کی شخصیات ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی با فضیلت نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی با کرامت نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی محبوب رسول خدا اور خدا نہیں ہے۔ لیکن یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا نخواستہ اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایسی موجود نہیں تھی کہ جو ایمان اور عمل صالح نہ کرنے والی ہو، اور اس سے دوسرے نتیجہ نکالنا وہ نامناسب رویہ ہے۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چار ہستیوں سے زیادہ کوئی سچا نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ یہ مباہلہ کریں اور کاذبین پر لعنت بھیجیں۔
تو کاذبین پر لعنت بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ صادقین کا انتخاب کیا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ جملہ ہے، صادقین کا انتخاب ہو۔ تو یہ صادق ترین افراد ہیں، اور قرآن مجید کی ایک اور مقام پر آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ہاں، اے صاحبان ایمان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ، تو صادقین اللہ کے میدان میں پروردگار عالم نے اور اس کے حبیب نے دکھا دیے کہ صادقین کون ہے اور کس کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ واہ، اور چار ہستیاں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں واقع کوئی مکتب اور کوئی مسلک ایسا نہیں کہ جو اختلاف رکھتا ہو۔ حتیٰ جب ہمیں حج کی توفیق نصیب ہوئی اور ہم سعودی عرب سے واپس آئے تو تقریباً تمام ہی حاجیوں کو سعودی عرب کی جانب سے قرآن مجید دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن مجید کو دیکھا تو وہ ترجمے کے ساتھ تھا، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ موجود تھا، مختصر سی اس کے اندر تشریح اور تفسیر بھی موجود تھی۔ جی، تو باقاعدہ ہم نے اس قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن ظاہر سی بات ہے کہ کسی مکتب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، انشاءاللہ اس کا ثواب پڑھنے والے کو اور جو چھاپنے والے ان تک پہنچتا ہے۔ تو ہم جب اس آیت پر پہنچے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جو آیہ مباہلہ کے نام سے جی، معروف ہے، تو اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ اس کتاب کے اندر بھی جملہ یہ موجود تھا کہ پیغمبر اکرم ابنا انا اور نساء انا اور انفسنا کی منزل پر جن ہستیوں کو لے کر گئے ہیں وہ امام حسن، امام حسین، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ۔ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ خوب، خوب، پنجتن پاک تھے کہ جو مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کے سامنے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس واضح ہو بارے گیا۔ میں نہیں ہے، اور اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ دیکھیں پہلے منطق کے اور استدلال کے ساتھ پیغمبر اکرم نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ اے عیسائیوں تمہارے سامنے میں پہلے علمی بات پیش کر رہا ہوں۔ جی، اگر تم یہ سمجھتے ہو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں اس لیے وہ میں خدا چاہتا ہوں ہے یا علامہ صاحب اس پہ بات ہو، ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور مناظرہ اور اس کے بعد پھر مباہلہ، مگر یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے سوال پوچھنے میں کوئی کوتاہی، کوئی تردد، کوئی تذبذب محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے جو میں دونوں علماء کرام سے پوچھوں گا کہ کیا عیسائی حضرات، وہ پادری حضرات، وہ نجرانی بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے اور اپنے نفسوں کو لے کر آئے؟ اس کی تصویر میں اگر ہم چیزوں کی ضد سے اگر چاہیں کہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو دیکھیں گے کہ وہاں سے کون آیا۔ مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، جب میں لوٹ کر آؤں گا یہ سوال پوچھوں گا۔ خواتین و حضرات، الف لام میم میں آج مباہلہ پہ ذکر ہو رہا ہے، آپ کا انتظار رہے گا۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو خاموش رہنا ہوتا ہے اور جواب دینے والا جواب دیتا ہے اور صحیح وقت پہ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران اور 61 نمبر آیت بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو تقاضا کر رہے تھے کہ کیوں نہ اس سے آگے کی بات کی جائے، گو کہ عقلی تمام دلائل پیش کر دیے گئے تھے، مجادلہ تو ہو چکا تھا، مباہلہ باقی تھا۔ میں نے یہ سوال تو پوچھ لیا ہے، اور میں سب سے پہلے مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آیت دعوت دے رہی کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو گویا یہ جو سامنے والے لوگ تھے، جو مسیحی برادران تھے، جو پادری تھے، وہ کسی طور سے بھی اپنے بچوں، اپنی عورتوں، اپنے نفسوں کو لے کر آئے۔ دیکھیے اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا۔ جی، تو ابناءنا میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے اس زمانے کے اصحاب کے بچوں کو لے کر نہیں گئے، بلکہ نبی علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، ان دو شخصیات کو ساتھ رکھا، اور انفسنا و انفسکم، تو انفسنا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رکھا، اور جب عورتوں کی بات آئی نساءنا، تو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، زکیہ، مزکیہ، مومنہ، مہیمنہ، حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرہ، ان کو نبی علیہ السلام نے ساتھ رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے نکلے، تو دوسری طرف ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، مبہوت ہو گئے، اور انہوں نے جب ان روشن چہروں کو دیکھا واہ، تو وہ میدان میں آئے ہی نہیں، آئی وہ نہیں۔ تو کھڑے ہوتے، ساتھ کسی کو رکھتے تو پھر بات ہوتی۔ روایات مختلف کتب میں مختلف انداز میں موجود ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان تمام تر روایات کو سامنے رکھ کر کہ جب نبی علیہ السلام نکلے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا،
آقا علیہ السلام کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کو دیکھا جی تو اصلاً ان کے سامنے ان کی کتابوں میں بیان کی ہوئی چیزیں اور پھر یہ روشن چہرے جب سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان نفوس قدسیہ نے اگر ہمارے حوالے سے کوئی بات کر دی تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، واہ تو وہ مباہلے میں آئے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی عورت کو کھڑا کرتے، کسی مرد کو کھڑا اچھا کرتے، کسی بچے کو کھڑا کرتے، پھر وہ میدان تک آتے تو انہوں نے تو ان روشن چہروں کو دیکھ کر وہ جہاں تھے وہیں رک گئے، رک جانا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ان حضرات کو لے جانا، یعنی یہ 5 تن جو ہے جن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی گفتگو ہوتی ہے، ان کو لے کر گئے، تو اس کا ہم یہ بھی عرض کر دیں ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے تو وہ باقی جو ہے وہ کسی کام کے نہیں تھے، اسی لیے مفتی بلکہ صاحب پنجتن پاک کہتے ہیں کیونکہ شاید یہی ایک ایسا موقع ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں مگر یہ خاص موقع ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ ہاں نہیں، اس کی وجہ سے بھی 5 تن کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو نبی علیہ السلام نے جب چادر کے نیچے ان کو لیا اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، تو بنیادی طور پر اس لیے چونکہ قرآن نے ان کو پاک کیا اور پاکیزگی اور طہارت کا اعلان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں، اور ان میں نبی علیہ السلام کی ذات شامل ہوتی ہے۔ اور ہم تو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی عظمت کو بیان کریں تو دوسرے پر کوئی تنقید کریں یا دوسروں کی کوئی نفی کریں، ان کی عظمت کو صبح و شام بیان کریں، ہر لمحہ کریں، ہر لحظہ کریں، ہر آن کریں، لیکن ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے۔ ہم تعریف والے لوگ ہیں، اصحاب پیغمبر کی بھی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا پیرا بھی دیتے ہیں، اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت جانتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کی دہلیز کا غلام بنانا اپنی نجات کا سامان سمجھتے ہیں۔ خواتین کے زمرے میں تو کئی سارے رشتے ہیں، مائیں، پھپھو، چچی، اس کے علاوہ یعنی کہ دوسرا رشتہ خواتین کا ازواج مطہرات میں بھی آتا ہے، پھر تیسرا رشتہ بیٹیوں میں بھی آتا ہے۔ یہ تینوں رشتے اور ان تینوں رشتوں میں کثرت سے ازواج یا پھپھو خالائیں موجود ہیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہی انتخاب کیوں؟ پہلی بات جو ہے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ صرف واحد مقام نہیں ہے کہ جہاں پر پنجتن پاک کا ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، آیہ مباہلہ کے اندر تو موجود ہی ہیں، اس کے علاوہ آیہ تطہیر میں موجود ہے کہ جس کی تلاوت بھی مفتی صاحب نے کی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت میں وہاں خود جناب عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، مباہلہ کے دن کی ہی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مباہلہ کے میدان میں جب لے جا رہے تھے تو ایک چادر نبی نے اپنے دوش مبارک پر رکھی کہ جو سیاہ رنگ کی چادر تھی اور خددار چادر تھی، اور اس چادر کے نیچے امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، مولا علی تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لائیں، اور پھر یہ آیت پیغمبر اکرم نے تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جی کہ پروردگار کا ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رزق دور کر دیا جائے۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے اس آیت کے ذریعے بھی کہ اہل بیت سے مراد کون سی ہستیاں ہیں۔ پھر اگر ہم اور قرآن مجید کی آیات کو ٹٹولیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آیہ مودت کے اندر بھی پھر یہی 5 نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ یہ کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، صرف یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کریں۔ تو قربا سے مراد کون ہے؟ جناب ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں تھا، میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، اور اس میں دیکھیے گا کہ یہاں پر لفظ قربا استعمال ہوا ہے، قربا سے مراد ظاہری طور پر قرابت کے معنی میں ہوتا ہے، اور حضرت ابن عباس بھی قرابت دار ہے رسول اکرم کے، لیکن جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی خاص قربا ہیں کہ جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، اس لیے سوال کیا کہ وہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو تفسیر زمخشری کے اندر یعنی تفسیر کشاف کے اندر یہ جملہ نبی اکرم کا موجود ہے،
तफसीर कबीर के अंदर ये जुमला मौजूद है। अल्लामा सूती ने दुर्रुल मंसूर के अंदर इस रिवायत को नकल किया है कि नबी अकरम ने शाह फरमाया, वो कुर्बा की जिनकी मोहब्बत इख्तियार करना वाजिब है, अलीयुम व फातिमता वल हसन वल हुसैन व अली मुर्तजा है, फातिमा ज़हरा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरा ये सवाल कि ख़ास तौर से इस मुबाहिला में इंतखाब जनाब सईदा का क्यों हुआ, यानी इसका जवाब तो आपने दे दिया। अब साथ में इसका दूसरा भी हिस्सा जुड़ा हुआ है, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से पूछ लूँगा और चंद ही लम्हों में आपसे पूछ लूँगा क्योंकि इसका मुख्तसर सा है। अनफुसना, ये नफ्स से मुराद क्या होता है? यानी इससे गालिबन ये मुराद है कि आप अपने आप को ले आएँ। ज़ाहिर है अरबी में आपके सीगे में तो हम अनफुसा कह सकते हैं, अनफुसाकुम, यानी कि आप अपनी ज़ात को ले आएँ, या फिर इसी ज़ुमरे में किसी शख्स का इंतखाब करना, गोया उसको नफ्स रसूल करार देना आता है। मुफ्ती साहब जी ओवैस भाई, गुजारिश ये है कि अनफुसना व अनफुसाकुम, ये अनफुसना नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नफ्स हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को करार दिया है। और किसी और को कभी ऐसा कहा है? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन के हाथ, अपना हाथ हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया कि ये उस्मान का हाथ है। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर असहाब पैगम्बर के हवाले से भी मोहब्बतों का इज़हार किया। लेकिन यहाँ चूँकि कुरान की नस मौजूद है तो अनफुसना की जो तफसीर है वो मुफस्सिरीन ने ये की है कि इससे मुराद हज़रत मौला अली हैं। अल्लामा तकी महदवी, ये मुख्तसरन इसका जवाब मैं चाहता हूँ, अगर गुजारिश है कि मुख्तसर अल्फाज में मिल जाए तो क्या कीमती जुमला होगा। यहाँ पे मुबाहिला का ये पूरा पस मंज़र, कहते हैं कि अगर किसी को जंग में भी भेजना हो तो उसको बताते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं। क्या अहल बैत उज़्ज़ाम को कॉन्फिडेंस में लिया कि कल आपको लेके जाना है, आपकी रजामंदी शामिल है कि नहीं है? क्या जनाब सईदा फातिमा से पूछा गया कि आप अपने शौहर से इजाज़त ले लें, इस तरह का कोई मामला? नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई रिवायत हमें कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि ये सब वो थे जो मुती रसूल थे, ये सब वो थे जो फरमाबरदार रसूल थे, ये सब वो थे जो नफ्स रसूल थे। और इंसान अपने नफ्स से कभी भी इजाज़त नहीं लेता, जो चाहता है वही करता है और जो चाहता है वही वो अंजाम देते हैं। और यहाँ पर आपने जो हमसे सवाल किया था उसका मुख्तसर सा जवाब भी दे दें कि देखिए, अनफुसना की मंजिल पर और निसाअना की मंजिल पर वैसे दायरा बहुत वसी है। निसा का लफ्ज़ तमाम औरतों के लिए आता है और जिसमें शामिल हैं, अज़वाज भी शामिल हैं, दीगर रिश्तेदार ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन ये दायरा वसी रखने के बावजूद सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का इंतखाब करना, ये अनफुसना का दायरा वसी रखने के बावजूद सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम का इंतखाब करना, अबना अना का दायरा वसी रखने के बावजूद, जबकि इमाम हसन इमाम हुसैन पैगंबर के सुल्ब मुतहर से नहीं है, मौला अली अलैहिस्सलाम के सुल्ब मुतहर से, तो अबना अना का दायरा वसी रखना और उसके बावजूद भी इन चार नफूस कुदसिया का इंतखाब करना, ये बता रहा है कि ये उस जमाने की टॉप की शख्सियात थी और इनसे ज्यादा कोई बाफजीलत नहीं था, इनसे ज्यादा कोई बाकरामत नहीं था, इनसे ज्यादा कोई बाशराफत नहीं था। ये वो है कि जिनके सदक़े में दीन इस्लाम बचा है, ये वो है कि जिनके सदक़े में इस्लाम फैला है, ये वो है कि जिनके सदक़े में दीन इस्लाम आगे चला है। तो ये दायरा वसी रखा है, लेकिन जब इंतखाब का मंजिलत आई तो उन शख्सियात अब किया गया कि जो इसके अंदर सर फहरिस्त हैं। और खुद ये आयत ने जो पैगाम दिया है कि फलअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि ये झूठों पर लानत भेजने के लिए जा रहे हैं, तो इनसे ज्यादा कोई सच्चा हमें तारीख में दिखाई नहीं देगा, चाहे वो पैगंबर अकरम की हयात का जमाना हो या पैगंबर अकरम की हयात के बाद का दौर हो, इनसे ज्यादा कोई सच बोलने वाला नहीं है। अगर इन्होंने किसी चीज के बारे में कोई कलाम कर दिया तो उसके बाद कोई गवाहों की बात नहीं है। अगर इन्होंने किसी चीज के बारे में कोई फैसला ले लिया है और कोई बात कह दी है तो फिर उसके बाद कोई और हुज्जत तमाम है, नहीं है, फिर हुज्जत तमाम है, फिर सब चीजें खत्म है और आपका लफ्ज, आपका हुर्फ, आपका हुक्म आखिरी है और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अल्लामा साहब, मैं एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ। मैं जब लौट कर आऊँगा आपकी ही बात की तायद में कि सिर्फ सादिक नहीं बल्कि अज़दक़ा हैं और इनसे बड़ा सच्चा कोई ज़मीन पे है नहीं। मैं अल्लामा तकी महदवी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपने कीमती वक्त से हमें इनायत फरमाया और ख़ास तौर से इतनी दूर से इस मार्फत वाले सफ़र में हमारी इमदाद फरमाई। हम लौट कर आएँगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी अलिफ लाम मीम में। ख़वातीन व हज़रात, अज़ान-ए-मन, आपका इंतज़ार है। अज़ान-ए-मन, खुश आमदीद। अलिफ लाम मीम में इस वक्त जो मौजू ज़ेर गौर है वो है मुबाहिला। बहुत से लोग इसको ईद मुबाहिला भी कहते हैं। क्या वजूहात हैं? गोया खुशी का दिन तो है, खुशी इस्लाम की है, फ़तह इस्लाम की है, गालिब इस्लाम आया और मगलूब तमाम बातिल क़ुव्वतें हो गईं। और ये वो जंग थी जो बग़ैर लड़े जीत ली गई, क्योंकि कुछ जंगों में रोब काफ़ी होता है, कुछ जंगों में शख्सियात और अशख़ास जब वो उतरते हैं तो यही जीत होती है।
لہٰذا ان سے بہتر کون تھا جو اترے، ہر طرح سے افضل تھے۔ سیدۃ النساء العالمین آئی ہیں، اور کون آیا ہے؟ حسنین کریمین آئے ہیں جو نوجوان جنت بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ساتھ ساتھ کون آیا ہے؟ وہ آیا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھامے ہوئے ہے، پرچم تھامے ہوئے ہے۔ وہ آیا ہے کہ جو نفس پیغمبر بن کے آیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت معروف عالم دین جو گفتگو فرماتے ہیں تو دل جیت لیتے ہیں، حق گوئی سے کام لیتے ہیں، اور پھر ایک شیریں لہجہ، اور پھر میں نے ذاتی حیثیت میں بھی ان کو کمال پایا ہے۔ میں شمشیر اعلی حضرت اہل سنت کے بہترین ترجمان مفتی حنیف قریشی صاحب سے اس وقت مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو تاریخ کے پس منظر میں آپ کو یہ عالمی جیت مبارک ہو، اور جو ہمیشہ حق کے نصیب پروردگار نے کر دی ہے اور جس میں اسلام کی فتح ہے۔ البتہ ہم اس کے پس منظر میں جا کے گفتگو کر رہے تھے، ان شخصیات کا آنا ایک معجزہ، بغیر کوئی معجزہ دکھائے اس فتح کا نصیب ہونا ایک معجزہ۔ مگر جب ہم ابھی مختلف زاویے سے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، نسانہ کا صیغہ یہ عام طور سے خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمیل جسے ہم کہتے ہیں، مگر ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اور نہیں، پھوپھی نہیں، خالہ نہیں، ازواج مطہرات میں کوئی نہیں، فقط ایک شہزادی اور ایک بیٹی ہیں جو آئی ہیں۔ تو گویا اس سے ہم کیا تعبیر لیں کہ بیٹی کو تمام عورتوں پر، تمام نساء پر فوقیت حاصل ہے اس وجہ سے، یا پھر اس کا کوئی اور معنی ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ ہماری معاونت کیجیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر پہلا جو جملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ انتخاب پیغمبر کی بات ہے، یہ مزاج رسول کی بات ہے، یا یہ انتخاب الہی کی بات ہے کہ وہ جسے چاہیں کسی بھی فضیلت اور عظمت کے لیے چن لیں۔ یہ وہ اللہ اور اس کا رسول ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی شب رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ بستر کے لیے علی المرتضیٰ کو چنا، اور غار میں صحبت کے لیے صدیق اکبر ابو بکر صدیق کو چنا۔ تو جس طرح وہاں صحابہ بہت سارے موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، دیگر طلحہ و زبیر اور قریبی رشتہ داروں میں سے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن چونکہ یہ قرہ انتخاب دو ہستیوں کے نام نکلا تو اس کو آپ فضیلت کہہ سکتے ہیں، یہ فضل ہے، اور جو فضل ہوتا ہے وہ عقل کے ترازوؤں پر تولا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے یہ جو مبالہ ہے، مبالے کے اندر جن جن ہستیوں کو چنا گیا، اللہ کے رسول نے چنا، بے شک و شبہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور تو چھوڑیے بدری صحابہ موجود ہیں جن کی تعداد ہزاروں کے اندر ہے۔ پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود ہیں، اور دیگر بہت ساری صحابیات موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہ انتخاب آج ہو رہا ہے تو وہ چار ہستیوں کو ہو رہا ہے، دو شہزادے ہیں، ایک سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور ایک حیدر کرار شیر خدا مولا علی پاک ہیں۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نساء انا میں جمع کا صیغہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر کم از کم 3 عورتیں ہوتی، اور زیادہ اگر ہو جاتی تو بھی ٹھیک تھا، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیلنج گیا وہ ادھر سے گیا تھا، قرآن کی طرف سے گیا تھا، زبان رسول سے گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی مرحلے پر اعتراض کر دیتے کہ نصاب پورا نہیں ہے۔ آپ نے نسانا کہا تھا، یا تو ایک عورت ہے، آپ نے ابنانا کہا تھا، یہ تو 2 آئے ہیں، آپ نے انفسنا کہا تھا، یہ تو ایک آئے ہے۔ تو یہاں جمع کے صیغوں کا مطالبہ یہ تھا کہ کم از کم 9 لوگ ہوتے، لیکن یہ تو کل 4 آئے ہیں اور نصاب پورا ہو گیا۔ تو چونکہ سیدۃ النساء العالمین ہوں، یا مولا کائنات مولا علی پاک ہوں، یا حسنین کریمین ہوں، اللہ وحدہ لا شریک، قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم نے ان کی باتیں، ان کی مشابہتیں، ان کے تذکرے تورات میں بھی بیان کر دی اور انجیل میں بھی۔ تو یقیناً وہ سامنے تورات و انجیل کو پڑھے ہوئے لوگ تھے، ان کو پتا تھا یہ اکیلی فاطمہ نہیں آئی ہے، یہ کل کائنات کی عورتوں کی مالکہ آئی ہے، کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ آئی ہے، یہ کل کائنات کی عورتوں کی بادشاہ آئی ہے، یہ کل کائنات کی عورتوں کی سردارنی آئی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان کہیں جا کر کسی جگہ پر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو کیا پورا پاکستان وہاں ہوتا ہے، یا ہمارے صدر یا وزیر اعظم سربراہان ملت آتے ہیں؟
सरबराहान होते हैं वो मुआहदा करते हैं। तो बीबी पाक का जाना गोया के कुल निसा का जाना है, क्योंकि उनका मकाम और मर्तबा क्या है कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरी बेटी, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुझे कुल कायनात की औरतों की सरदारनी बना दिया है। तो सैयदतुन निसाइल आलमीन का सैयदा होना ये उस निसाब को पूरा करता है। मुफ्ती साहब, जहाँ आपने हमारी इतनी रहनुमाई फरमाई है, तो इसी मयार को तसलसल देते हुए ये भी बता दें कि अबनाना व अबनाकुम भी जमा का सीगा है, तो इसमें भी तस्निया ही क्यों जा रहे हैं, यानी दो ही लोग क्यों जा रहे हैं? गोया कोई और ऐसा नहीं है जो बेटे के जुमरे में आता हो? आप देखें, जिस वक्त ये आयत मुबाला नाजिल हुई थी, तो उस वक्त वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो शहजादे हैं, और ये दो शहजादे हुजूर के बेटे नहीं हैं, निवासे हैं। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि चैलेंज तो बेटों का हुआ था। निसाब में तो फर्स्ट टाइम देखे ना कि मद्दे मुकाबिल तो उजते निकालते हैं कि भाई आपने बेटों का कहकर नवासे ले आए, आप औरतें कहकर एक औरत ले आए, आप जाने के घर एक अली को लेकर आ गए, तो आपका निसाब पूरा नहीं है, लिहाजा आपका मुबाला नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने तो जब ये चेहरे देखे तो काल उसको या माशरन निसारा इन्नी लारा वुजुवन लौ सअलल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानी इला ज़ालहु। उनका जो चीज था, उनका जो बड़ा राज था, वो देखकर हैरान हो गया, कहने लगा ए माशरन निसारा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, ऐसे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर ये पहाड़ के बारे में अल्लाह से सवाल और दुआ कर दें कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, तो ये पहाड़ अपनी जगह को छोड़ देगा। उसकी भी वजह क्या है कि उन्होंने तौरात और इंजील में इनकी अजमतें और इनका कमाल पढ़ा हुआ था। तो अब यहाँ एक बात और ज़हन में रखिए कि उन्होंने ये भी पढ़ा हुआ था कि रसूल खुदा की ये अजमत और फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बी व जअल ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। हर नबी की औलाद, उसके आगे जो सिलसिला है वो उसके बेटों के जरिए से चलता है, और मेरा जो सिलसिला है, हर नबी का सिलसिला उसके अपनी पुष्ट में अल्लाह ताला और ज़ुर्रियत को रखता है। अल्लाह ताला ने मेरी ज़ुर्रियत का सिलसिला अली की पुष्ट में रखा है। हर नबी की ज़ुर्रियत का सिलसिला, औलाद का सिलसिला बेटों के जरिए से चलता है, पर मैं मेरी ज़ुर्रियत का, मेरी औलाद का सिलसिला मेरी बेटी फातिमा के जरिए से चलेगा। तो चूंकि ये भी एक खासा है मोहम्मद ही है कि उनका सिलसिला बेटी के जरिए से चला है, और ये इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर है, और ये खास अल्लाह वाहदहु ला शरीक का करम है। इसलिए वहां जब अबना व अबनाकुम कहा, तो ये दो होकर कुल औलाद रसूल की नुमाइंदगी के तौर पर वहां पर पेश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई खूबसूरत तफसीर है, और यकीन जानिए कि दिल चाहता है कि मज़ीद सुना जाए। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रहा। हमने मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब से गुफ्तगू की, अल्लामा तकी महदवी साहब से गुफ्तगू की, और यहाँ पर तो इंतहाई हो गई फ़ज़ाइल और कमालात की। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस वाक़े को हकीकी मानों में तफसीर कुरान के आईने में अहादीस की रोशनी में बयान फरमाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब का, अल्लामा तकी महदवी का, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी का, ख़वातीन व हज़रात, इस वादे के साथ कि इस गुफ्तगू को फ़कत तारीख़ का हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसको मुस्तक़बिल, हाल और यहाँ तक कि अपने हर हाल में शामिल करेंगे कि यही वो हस्तियाँ हैं और यही वो शख्सियात हैं कि जो आपके दिल में समा जाएं तो फिर बातिल ठहरता नहीं है, और जंग से पहले ही नताइज आपके सामने आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, और जो लोग आज के दिन को खुशी के तौर पे ले रहे हैं, खुदा उनको खुश व आबाद रखे। जो आज के दिन को इबरत के तौर पे ले रहे हैं, खुदा उनको नसीहतें और सबक देता रहे। अपना ख्याल रखेंगे, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। अल्लाह की अमान में।